الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فرقان الحميد: فثم وجه الله. صدق الله العظيم. صدق رسول الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الانسان سری انا سرہ. ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، موجود حاضرین، عزیز اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا. اور یہ بھی اس کا بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ درس خصوص الحکم میں شرکت کرنے کی توفیق و ہدایت سے نوازا. لہذا دوستو بزرگوں، روزمرہ کی طرح آج بھی انشاءاللہ کہ آج کا جو موضوع ہے کہ فصوص الحکم میں فص رحمانیہ سلیمانیہ 16واں باب ہے. کل جو ہوا 15واں تھا نا. کل جو ہوا سو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوا نا، نبویہ عیسویہ ہوا کل. یہ 15واں تھا، آج کا 16واں ہے. ہاں سلام. اس سے رحمانیہ سلیمانیہ، سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے آج کے فص کا درس ہے. پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہے، کیا ہے، ذرا جان لیا جائے. سلیمان علیہ السلام بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں. اللہ نے آپ کو بہت بڑی طاقت دیا، یہاں تک کہ جناتوں پر، شیاطینوں پر، سب پر، ہوا پر، پانی پر، سب پر آپ کی حکومت. سلیمان علیہ السلام معمولی بہت بڑے بادشاہ ہیں، سب پر آپ کے حکم، ہر چیز ان کے تابع کر دیا تسکین. اور انہوں نے دعا بھی مانگا تھا: اللہ مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے سوا کوئی بھی ایسی حکومت نہ کر سکے. ہوا پہ حکومت، پانی پہ حکومت، شیاطین پہ، جناتوں پہ، سب پہ بھی کنٹرول، ہر چیز ان کے کنٹرول میں دے دیا گیا. بہت ہی بڑی طاقت. تو سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے فص رحمانیہ کیوں بنا؟ رحمت کے دو حصے ہیں، ایک ہے رحمت خاصہ، دوسرا ہے رحمت عامہ. عام رحمت، خاص رحمت. عام رحمت کا تعلق رحمان سے اور خاص رحمت کا تعلق رحیم سے. رحمانیت، رحیمیت. تو رحمانیت کا تقاضا عام، اللہ عیان ثابتہ سے، جو اس کے معلومات الہیہ میں سے، فیض اقدس میں سے، یا کن کے ذریعے چیزوں کو، اشیاء کو باہر خارج میں جب لایا، یہ رحمت عامہ کا تقاضا. رحمت عام، جنرل ہے نا. یہ رحمت کا تقاضا کہ اندر سے، داخل سے، عیان ثابتہ سے خارج میں جو چیزیں آ گئے، یہ رحمت کے تقاضے سے آ گئے. رحمت عامہ جو رحمانیت ہے ہر ایک پر. جب رحمانیت کے تقاضے ہو گانے سے ہر شے کو وجود ملا، ہر شے کو وجود ملا.
عالم شہادت میں خارج میں ایک ٹھکانہ ملا. کب وہ خارج میں جب آتے رحمانیت کے تقاضے سے اللہ اس پر اسماء الہی کی تجلی کیا. وہ اسماء الہی کی تجلی میں رحیمیت آتی ہے کہ کسی پر رحمانیت کی، کسی پر رحیمیت کی. رحمیت کا تعلق داخل میں ہے. سب تجلی یکساں نہیں ہے. تجلی میں بھی، صفات میں بھی، اسماء میں بھی تضاد ہے، ایک دوسرے کے ضد میں ہیں. کیا؟ تجلیات بھی، اسماء بھی، صفات بھی سب یکساں نہیں ہیں، تضاد میں ہیں. تو رحمانیت عام ہر ایک کو وجود ملا. یہ نفس رحمانی کے تقاضے ہیں. کافر کو وجود ملا، مشرک کو وجود ملا، مومن کو، ہر ایک کو ملا. چرندے کو، پرندے کو، درندے کو، جو چیز بھی کائنات میں آج ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا کہ بری ہو، جس کا بھی جو وجود بنا وہ رحمانیت کے صدقے میں بنا. جو چیز بھی جنرل طور پہ جو چیز کا وجود ہے وہ رحمانیت کا تقاضا ہے کہ اللہ ہر چیز کو خارج میں لایا. مگر رحیمیت کا تعلق خاص الخاص سے رکھا. سب پر وہ تجلی کا ظہور نہیں جو رحیمیت ہے. رحمانیت عام، رحیمیت خاص ہے. اب اس کے تعلق سے یہ فقہ کے اندر جو خاص کر بزرگان دین نے جن چیزوں کو نوٹ کیا، جن چیزوں کو زور دیا، اس میں کیا ہے؟ ایک تو رحمانیت کے تقاضے سے سب کو وجود ملا، رحمیت کے تقاضے سے خاص کو ملا. یہ رحمانیت کا تقاضا تھا جو عیان ثابتہ سے اشیاء خارج میں آ گئے الحمدللہ، اور ان کے ساتھ میں علم بھی لگا ہوا. خارج میں آتے علم بھی لگا ہوا. علم کسے ملا؟ یہ دیکھ، رحمانیت کے تقاضے سے وجود آیا خارج میں، رحیمیت کے تقاضے سے علم ملا. ہر آدمی عالم و جانکار نہیں بن سکتا ہے. ہر آدمی عالم و جانکار نہیں بن سکتا ہے. پھر وجود تو ملا اور بات ہے، یہ رحمانیت کا تقاضا کہ وجود ملا. یہ رحمیت کا تقاضا ہے کہ اس کے اندر علم آیا، فہم آیا، ادراک آیا، شعور آیا. یہ اندرونی باتیں جتنے بھی جو ملیں گے علم کے، یہ اس کی رحیمیت کا تقاضا. سمجھے آپ؟ اس چیز کو بھی جاننا ہے. تو علم قدیم ہے مگر اس کے تعلقات حدیث ہیں. علم قدیم، اللہ کا علم کائنات بنانے سے پہلے بھی عالموں نے جاننے والا جو بنا کو نہیں جانا، جان کو بنایا. کائنات کو اللہ تعالی جان کے بنایا. تو علم اللہ کا قدیم ہے. اللہ کی ذات بھی قدیم، اللہ کے صفات بھی قدیم، اللہ کا علم بھی قدیم. جب خارج میں عیان ثابتہ سے اشیاء کا ظہور ہو گیا تو رحمانیت کے تقاضے سے وجود تو ملا ہے نا. رحیمیت کے تقاضے سے علم ملا، رحیمیت کے تقاضے سے ایمان ملا، رحیمیت کے تقاضے سے حضور کی محبت ملی، رحیمیت کے تقاضے سے جنتی ہونے کا یقین ملا. تقاضا جو رحمانیت کا ساری مخلوق ہے، مگر ساری کی ساری مخلوق جنتی نہیں. سب مخلوق جنتی نہیں ہے نا. جس پر رحیمیت کے تقاضے ہوئے، رحیمیت کی تجلیات ہوئی، وہ نیک و صالح و جنتی. رحمانیت سے سب ہیں بھائی. کافر بھی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، دولت، بیوی، بچے سب ہے. مومن بھی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بیوی، بچے سب ہے. رحمانیت کے تقاضے سے سب ہیں مگر سب جنتی نہیں ہیں. جنتی وہ ہے جس کے پر رحیمیت کی تجلی ہو. ایمان اسے ملتا ہے جس پر رحیمیت کی تجلی ہو. علم ادراک اسے ملتا جو رحیمیت کی تجلی ہو. تو علم قدیم ہے
جب کائنات میں اشیاء خارج میں آ گئے ان سے تعلق کی بات ہو گئی تو تعلق حادث ہے، وہ نسبت حادث ہے. کسی شے کے تعلق جاننا، دیکھیے گا علم قدیم عالم شہادت میں جب خارج میں آ گیا تو جسے جسے جاننے لگا وہ تعلقات، وہ نسبتیں حادث. فلاں آدمی میرا بیٹا ہے، جان لیا میں بیٹا کا، تو یہ ہمارے بابا ہیں، علم سے جان لیا. بابا کا انتقال ہو گیا، بابا کا انتقال ہو گیا تو وہ علم جب نسبتوں میں آیا تو حادث ہو گیا. باپ پن، بیٹا پن، فلاں پن، فلاں پن، یہ تقاضے ہیں نا جی جاننے کے. تعلقات حادث، علم اصل میں قدیم، جس کے بارے میں جان رو وقتی. وہ چیز ختم ہو گئی تو علم ختم نہیں ہوا، علم اپنی جگہ، تعلق حادث ہو گیا. فلاں شے سے محبت ہو گئی جی، مجھے فلاں شے سے محبت ہو گئی، تعلق جڑ گیا. وہ چیز نشت ہو گئی، نابود ہو گئی، ختم ہو گئی، تعلق کٹ گیا تو کیا ہوگا؟ تعلقات حادث ہو گئے. حادث کیا؟ جو پہلے سے نہ ہو، پہلے سے جن کا بھی نہیں تھا، باپ بہن کو، بیٹا بن کو، پہلے سے بھائی بہن کو نہیں تھا، عالم شہادت میں آنے کے بعد تعلقات ہو گئے. وہ تعلقات کی نسبت ہی حادث، مگر جانتا پن علم قدیم. اللہ کی خاص صفت ہے وہ علم. علم حادث نہیں، علم قدیم ہے. عالم شہادت میں آنے کے بعد جس علم سے دوسروں سے تعلقات جڑ گئے، نسبتیں ہو گئے، وہ تعلقات و نسبتیں حادث. یہ رحمانیت کا تقاضا، یاد رکھ لو، یہ رحمانیت کا تقاضا کہ ہمیں جانکاری رکھے. وہ چیز ختم ہو گئی تو تعلق ختم ہو گیا رحمانیت سے. جس پر رحیمیت کی تجلی ہوتی، انہیں مر گیا ٹی وی سے بات کرتا، خبر میں گیا ٹی وی کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا ہے خیفی سب لیتا ہے. یہ کیا رحیمیت؟ جان رہے تک بات کر رہا ہے، اچھے کیا با، کھائے کیا با، پیے کیا با، آؤ با، جاؤ با. علم تعلق میں آیا، نسبت میں آیا تو پوچھ رہو، دوست ہونے کے ناطے، باپ ہونے کے ناطے، بیٹا ہونے کے ناطے، بھائی ہونے کے ناطے، اچھے ہیں کیا، خیر کیا، عافیت کیا، سب پوچھ رہو. تقاضا ہے علم کا، پوچھنا پڑے گا آپ کو. دوست کو پوچھنا پڑے گا کیا حال ہے تیرا، کیسا ہے. علم کا تقاضا ہے. سب سے پہلے کیا بولیں گے؟ خیریت ہے کیا؟ لیتے نہیں، کم سے کم ملنے کے بعد خیر اب پوچھتے گئے، نہیں پوچھتے کیف حالی کا یا اخی، کیا حال ہے میرے بھائی، پوچھتے نہیں، خیریت پوچھتے نہیں. یہ تقاضا ہے علم کا کہ تم نہ پوچھے بغیر چین نہیں. کئی دن کے بعد ملا، کیسا میاں، کیا حال ہے میاں، اس کی کیفیت کیسے، کیسا گزر رہا ہے، پوچھتے. علم کا تقاضا. انہیں ختم ہو گیا تو تعلقات ختم ہو گئے تو حادث، تعلق ختم ہو گیا. اب کسے پوچھیں گا؟ یہ رحمانیت کا تقاضا تھا، اسے پوچھتا تھا. انہیں مر گیا، یا انہیں فارین گیا، سامنے نہیں ہے، سعودی گیا، دبئی گیا. اب اسی دن میں کیفیت بات چیت کرنا تو کیا کرنا؟ آج کے دور میں بولیں گے صاحب موبائل ہے، فون ہے، کیا کیا کسی نئی نئی چیزیں ہیں. انہیں نہیں رہا تو بھی کہاں کی روکو، تمہیں بات جو کر رہے ہیں سو رحیمیت، سامنے رکھو بات کر رہے ہیں سو رحمانیت کا تقاضا. سامنے رکو بات کر رہے ہیں سو رحمانیت کا تقاضا. علم سے نظروں سے اجل، کہاں سعودی، کہاں انڈیا، کہاں حیدرآباد، فون سے بات کریں. فون چپکے بنیا کہ
پاپڑ بیلنے کے بعد اور سائنسدان کو کتے کی تکلیفیں اٹھانے کے بعد ایک لائق بن کو موبل بنایا. اب آسان لے بناتا ہوا اسٹارٹ میں کتنے تکلیفیں پڑنا پڑا اسے. تو وہ کیا تھا اندرونی اسے کتنے کرا سو رحمیت. موبل کا ٹکڑا رحمانیت, اندر کے آتے جاتے بات رحمیت. سبحان اللہ. سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں علم کے تقاضے. جی دیکھنے کو معمولی دو ایک ٹکڑا پڑا بھائی اس میں اندر باتیں کتنے آ رہی تھیں جی. اتنا سم کارڈ کو دیکھے تو رحمانی ایسے سم ہے ایک ادا ہے اس کے اندر کے آوازاں میموری وہ سب فیڈ ہے نہیں وہ رحمیت. چھوٹی مثال ہو سمجھنے کے لیے رحمانیت رحیمیت. رحمانیت کے صدقے سے کافر بھی دنیا میں فیض پا رہا ہے, کھا رہا ہے پی رہا ہے سانس لے رہا ہے عیش کر رہا ہے آرام کر رہا ہے بیوی بچے دولت کارا میں فلیٹا میں پھر رہا ہے. یہ رحمانیت کے فیض سے. ایمان نہیں ملا رحمیت نہیں ملی, چین سکون نہیں ملا رحمیت نہیں ملی, جنتی نہیں بن رہا ہے رحمیت نہیں ملی. تو فرق سمجھ میں آیا رحمانیت اور رحیمیت کا. رحمانیت کا تعلق جنرل رحمت عامہ, رحمیت کا تعلق خاص ہے خاص الخاص ہے من جانب اللہ. اللہ سب کو رحمانیت کے تقاضے میں نہیں رکھتا. کیوں؟ اس کا ججمنٹ فیصلہ ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اللہ اسی پر اپنا فضل کرتا جس سے وہ چاہتا ہے نا. ان چاندے نہ کو چاندے رحمانیت جنرل. کیوں؟ انہیں رب ہمیں عبد. انہیں کیا بولتا قرآن میں کہ جتنی بھی مخلوق کائنات میں ہے چاہے وہ یاد کرو یا نہ کرو ان کی رزق کا ذمہ لیوں گا. تھا زمین پر جو بھی مخلوق ہے اللہ بتا کیا بولتا کہ میں رزق کا ذمہ لیا ہوں. پہاڑ میں رہندے پتھر میں رہندے کیڑا مکوڑا چاہے انہیں نماز پڑھیں دے نہ کو پڑھیں دے پوجا کریں دے پاٹ کریں دے اللہ کا خدا دعویٰ بھی کریں دے کیا بھی کریں دے. کیا بول رہا میں سب کے رزق کا ذمہ لیا ہوں. کیا ہونے کے ناطے؟ رب ہونے کے ناطے. میں رب ہونے کے ناطے سب کی رزق کا ذمہ لیا جو بھی دھرتی پر ہے, اور سب کو بخش دوں گا سب کی مغفرت کروں گا گارنٹی نہیں دیا. جسے چاہتا ہوں اسے پتہ ہے. رزق کے بارے میں سب کو یاد تو کر نہ کو تو کر. تو لوگوں کو جو بھی مخلوق کو رزق مل رہا ہے رحمانیت کے تقاضے سے یاد تو کر نہ کو کر. فرعون بن نمرود بن شداد بن کیا تو بنتا کیوں نہیں مگر روزی تو دے رہا ہے. تو خدا ہی دعویٰ کرے تو یہ کہیں کو بھوکا رو نہیں بول رہا ہے. ایون فرعون کی پوری لائف میں کبھی سر کا درد نہیں دیا اسے. کہیں کو درد آیا تو اللہ کے یاد کریں گا اگر ہاں. تو یہ رحمانیت کا تقاضا ہے کہ جو بھی مخلوق دھرتی پر ہے اللہ انہیں رب ہونے کے ناطے رزق کی گارنٹی لیا. بھوکا نہیں, ایک آدھ گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے کو تو کھلاتا, کسی کی بھیجتا کیا کیا کرتا. چونٹی کو بھوکا رکھتا نہیں, انسان کو رکھتا کیا. یہ رحمانیت کا تقاضا. رحیمیت کا جسے چاہتا ہوں میں اس پہ فضل کرتا ہوں. جنتی جسے چاہے میں بنا لیتا ہوں. سب کو میں معاف کرتا ہوں گارنٹی نہیں لیا. مغفرت کی گارنٹی نہیں لیا, رزق کی گارنٹی لیا. اب ان کیا کرا بندہ جس چیز کی گارنٹی اللہ لیا اس میں ڈاؤٹ. یہ میں نہیں گیا تو کیسا بھوکے مرتی میری بیوی بچے میں جانا میں کرنا کا اللہ گارنٹی لیا نا جی رزق کا. پھر رات دن محنت کرا لے, اس دن روزش لگی نہیں کیا کرتا. دن بھر دکان میں بیٹھا 1 روپیہ کا گراہک نہیں ہوا کیا کریں گا. تو لہذا ہمیں کیا کر رہے ہیں جس چیز کی اللہ یقین دلایا گارنٹی لیا ذمہ لیا کہ میں روزی پہنچاتا ہوں اس میں ہم نہ ڈاؤٹ. میں کرا تو کتا توکل نکل گیا, بھروسہ نکل گیا,
پھر قرآن میں کیا بول رہا وہ چھوڑا نا با. قرآن بولا توکل کر تو اللہ پر بھروسہ کر تو رزق کا ذمہ لیا. جو ذمہ لیا اس پہ ڈاؤٹ کر رہا ہے. جس چیز کی ذمہ داری نہیں لیا اس میں نہیں بے فکر ہے. سب کو معاف کرتا ہوں جنت دیتا گا نہیں بول رہا ہے. جس چیز کی گارنٹی نہیں لیا اس میں انہیں مست ہے اے مرنے کے بعد دیکھیں گے لے گا. جس چیز کی گارنٹی لیا اس میں ڈاؤٹ کر رہا ہے. جس چیز کی گارنٹی نہیں لیا اس میں بے فکر ہے نا بھائی. دنیا کا دستور تو رحمانیت اور ہے رحیمیت اور ہے. رحمانیت عام ہے رحیمیت خاص. تو اس حصے رحمانیہ سلیمانیہ آج کا اس پہ خاص بات جو بزرگوں نے بتانے کی کوشش کی وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر. اللہ ان کے تابع ہوا کو بھی شیاطین کو بھی جنات سب کو بھی رکھا تذکیر میں. اتنے بڑے پاور والے ایون کہ ان کا رف انہوں بڑھ کو تخت پہ جاتے تو چونٹیاں تک بھی آپس میں گفتگو کرتے تخت سلیمان نہیں آ رہا اپنے اپنے بلا میں گھس جاؤ. چونٹیاں کو تک بھی تخت سلیمانی کا احساس ہے. مخلوق دوسری تو دور کی بات. چونٹی یہ قرآن کے قصے یہ قرآن میں ہے سورہ نمل چونٹی والا ہے نا. تخت آ رہا ہے اپنے اپنے بلا میں اندر جاؤ. کون بول رہی ہیں چونٹی بول رہی ہے چونٹی کو. تو کیا تخت ہوں گا کس کس پر چھایا ہوں گا چونٹیاں تک گفتگو کر رہی. وہ آواز سلیمان علیہ السلام سن رہی چونٹی بات کر رہی سب. چونٹیوں کی گفتگو کو حضرت سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں. سلیمان کون ہمارے نبی کے غلام. جب نبی کا غلام چونٹی بات کرتے سے بھی سنتا تو میرا آقا کیا نہیں سنتا میاں. کیسا بولتے ہو کہ ان کو پیٹ کے پیچھے کے علم استغفر اللہ ان کو یہ علم نہیں وہ علم نہیں. ارے کیسا رے نادان. میرا مصطفیٰ کائنات کی ہر چیز کو سنتا دیکھتا ہے. اور ایک تو ایسی حدیث چونکانے والی سرکار کیا فرماتے ہیں ہر درود پڑھنے والے پر میری نظر ہے. ہر درود پڑھنے والے کے درود کو میں سنتا ہوں. حدیث ہے. اللہ بھی درود پڑھ رہا ہے فرشتے بھی درود پڑھ رہی. میرے مصطفیٰ بیٹھے تو ہیں مدینے میں نظر ہے اللہ پڑھائے. فرشتوں پر نظر ہے کیوں فرشتے درود پڑھ رہی مخلوق درود پڑھ رہی ہے جو بھی درود پڑھ رہی ہے. ہر درود پڑھنے والے کے درود کو سنتا ہوں. ہر درود پڑھنے والے پر میری نظر ہے. سرکار کا فرمان. یہ چونٹیاں جب باتیں کر رہی سے سلیمان علیہ السلام سن رہی تو میرا مصطفیٰ کیسے نہیں سنے گا درود کو. تو اب آئیے یہ خاص فسق کی جان جو ابن العربی اس پہ جو زور دیے ہیں وہ ہے ملک سبا کا حصہ تخت بلخیس. ابن العربی اس پہ بہت زور دیے. بلخیس ایمان نہیں لائی تھی. بلقیس ملک سبا میں رہتی تھی. اسے یہ تخت بہت پیارا تھا. تخت بنائی تھی اور اس تخت پہ اسے ایک ناز تھا ایک فخر تھا کہ جیسا میرا تخت ہے کسی اور کا بھی نہیں ہے. ایسا انہیں بنا لی تھی. تخت بنا لی تھی ویسا گھر بنا لی تھی. اس دور کی انہیں سمجھو رانی رہ سر کا سمجھ لو. بات بتا رہا ہوں اس دور کی شہزادی رہ سر کا سمجھ لو. بنا لی. اسے ذرا ناز تھا اپنے بنگلے کا بلڈنگ کا گھر کا تخت کا. ایمان نہیں لئی. سلیمان علیہ السلام کا دور. ارے انہیں بھی ایمان نہیں لینا پھر ہمارے دور میں رہتی ہوئی وہ کو سلیمان علیہ السلام ایک اسے خط لکھے. خط لکھے شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے. رحمانیت بھی آگے رحیمیت بھی آگے. کہ تو آ جا
بیت المقدس میں بیٹھ کے ملک کے سبا کو خط لکھ کر اسے دعوت دیے کہ تو یہاں کو آ جا. اب انہیں سوچی بہت بڑے انہوں پیغمبر تو ہیں، سب پر ان کی حکومت ہے، جنات ان کے سب ان کے، میں نافرمانی کری تو پھر کیا سے کیا ہو جائے گا معاملہ. کئی کو بلا رہی کہ جائیں گے. انہیں نکلی اپنے دیش سے، یہاں معلوم ہوا سلیمان علیہ السلام کو. اب کیا تو کیا دنیا کیا ہے، پہلے بھی وہ اب بھی چل رہا ہے. کہاں چمتکار، ہاں نمسکار. کیا تو کیا چمتکار بتانا نہیں، کرامت کی، معجزہ کی، نہیں تو لاسٹ کو کاند نہیں تو آج کے دور میں شو بھی دا تو ایک بتانا. کیا تو چمتکار، ہاں نمسکار. تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ اسے تخت بہت پیارا ہے، بہت سجا کو، تالے دال کو اسو نے کون بھی اس میں جانا نہیں، خراب نہیں کرنا، کون بھی گھسنا نہیں. تو سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے سوال کرے کہ تمہیں کون ہے ارجنٹ بلقیس یہاں آنے سے پہلے تخت لانا ہے. یہ قصہ قرآن والا. جن اٹھا، جن ناری مخلوق، ان کے دربار میں جنات بھی رہتے تھے. میرے سرکار تمہیں اجازت دیے تو تمہارا دربار ختم ہونے تک میں اسے لا سکتا ہوں. اس سے بھی ارجنٹ ہونا، ان آگ کو دیکھتے چوک جانا، انہیں میرا تخت کیسا آیا یہاں میرے سے پہلے. انسان کھڑے ہو گئے. حضرت آصف بن برقیہ رحمت اللہ علیہ، دربار کی کاتب بھی وہی بھی. انہوں بولے سرکار اگر آپ اجازت دیے تو تمہارا پلک جھپکنے سے پہلے تخت لاؤ. جنات پوچھا دربار ختم ہونے تک کا ٹائم، انہوں پوچھ رہی یہ پلک کا ٹائم، پلک جھپکتے اس کے اندر لاتا. آپ کو دعوت فکر ہے کیونکہ آپ خصوص کے ماہرین میں شمار کیے جاتے ہیں. اب تک تم نے 15ویں فص سن رہے ہیں. یہ فرق تمہیں محسوس کرنا ہے کہ جن کیا بول رہا ہے کہ تمہارا دربار ختم ہونے تک میں لا سکتا ہوں اگر اجازت دیے تو. انسان کیا بول رہا ہے کہ نہیں، تمہیں پلک جھپکنے سے پہلے میں لاتا ہوں اجازت دیے تو. یہ دونوں میں فرق کیا ہے سن لے. جن پر ایک تجلی ہو رہی ہے، آصف بن برقیہ پر تمام آسماں کی تجلی ہو رہی ہے. تجلیات کا دور نہ بھائی. خصوص کے سبق کا نچوڑ یہ ہے، اب تک سنتے ہیں سو ٹیسٹنگ ہو. جنات پر ایک تجلی ہو رہی ہے، شیطان بھی جنی کہاں کے کونے میں پڑا ہے، کائنات میں کیا پورے کائنات میں، کہاں کہ ایک تجلی کا مظہر تھا. سجدہ کر رہے گا تو آکڑیا. آدم علیہ السلام تمام اسما کا مظہر تھے. تو انہوں کیا ہے، جن کیا بول رہا ہے مجھے اجازت دیے تو دربار ختم ہونے تک لوں کرا. ایک تجلی کی طاقت تھی، ایک تجلی کا مظہر تھا. اپنی تجلی کے تقاضے کے اعتبار سے بولا کہ مجھے اتنے گھنٹے چاہیے دربار تک، انہیں مجبور ہے. آصف بن برقیہ انسان جو تمام اسما کی تجلی کا مظہر ہے، ان پر وجود کی بھی تجلی ہے، تجدد امثال کی تجلی ہے. انہوں نے بولے سرکار اتنی دیر کہیں کو پلک جھپک اس پہلے لاتے اجازت دو. اجازت دیا کر، پلک جھپکے نہیں، تخت آ گیا. تخت آ گیا. کیسا آیا؟ ان جا کو لائی نہیں، ان پر جو تجلی وجود کی ہو رہی تھی، حضرت آصف بن برقیہ پر تجلی وجود ہو رہی تھی، تجدد امثال کے مسئلے سے واقف تھے، تو آپ نے خالی ڈائیورٹ کر دیا. تجلی کرنا تھا دو میں گھر آ گا. کل والی بات ہی ہوگی. ذرا جا کو لائی نہیں اور خواب میں بھی نہیں لائے، حقیقت سب دیکھ رہی. تخت پوری جنات دیکھ رہی، انسان دیکھ رہی، سب دیکھ رہی، تخت موجود.
جا کو لائی سو نہیں، اور وہ خود بخود آیا سو بھی نہیں، انہوں حکم کرے تجلی پڑی اس پر وجود کی، ادھر سے ادھر پل میں کتنی دیر پلک کی کتنی دیر رنگی تک بات قرآن میں قصہ ہے. کیسے لائے؟ تجلی کی بنیاد پر لائے. ان پر جو تجلی ہو رہی تھی وجود کی وہ ڈیورٹ کر دی، آ گیا تھا. بلخیس آئی، تفصیل نہیں، اشارے میں نکات بولنا. آپ کو دیکھی تو ونڈر ہوگی کہ یہ میرا طاقت ہے کیا نہیں، کیا تو انہوں بنا کو رکھی ان کی. میں تو ملک سبا میں ہوں، میں جانے کو اتنے دن لگی، کون جا کو لاتا ہے اتنا ارجنٹ؟ میں تو ابھی تو آ رہا ہوں، میرے سے پہلے کون آیا نہیں نا. چونکی انہیں ان پوچھ رہی ہے، ان سلیمان سے بولے اندر آ، طاقت کو دیکھ اندر آ. ان بولی کیسا ہے، کیا تو پانی کا رہیں گا یہ، کیا تو بھی تمہیں بنا ایسا رہیں گا یہ کہ کیسا نہیں. اندر آ، دیکھ لیے تو تعجب ہو گئی انہیں. جو اس کا تھا تالا ڈالے سو پورا وہ طاقت ہے. ونڈر ہو گئی کہ کیسے آ گیا. تجلی سے کئی کی رحیمیت کی تجلی کا تقاضا تھا. آصف بن برقیہ پر رحیمیت کی تجلی ہو رہی تھی اور جن پر رحمانیت کی تجلی ہو رہی تھی. سمجھ رہی رحمان کے تعلق سے یہ فس رحمانیہ ہے جو بتا رہا ہوں سر. وہ جن پر تجلی کو سی رحمانیت کی ہو رہی تھی، ایک تجلی کا مظہر تھا انہیں. انسان پر رحیمیت کی تجلی ہو رہی تھی، کل اسما کا مظہر تھا انہیں. یہ ڈیورٹ کر دیا وجود کی تجلی کو، ادھر سے چیز ادھر آ گئی. فرق معلوم ہو رہا ہے؟ کیسا گئے، کیسا ہے، کیسا کرے. اچھا، یہ اسے تعجب ہوا، طاقت کیسا آیا رہیں گا، کیا کرنا. ونڈر ہو کو بولے اچھا صاحب میں کروں کیا. انہیں دیکھ تو سرنڈر ہوگی نا، اب میں کیا کرنا ہے مجھے. تمہیں بولے کیوں بلائے، تمہیں بلائے میں آ گئی نا، مگر یہ چیز دیکھو تعجب ہو رہا میں، میرا محل یہاں کیسے آ گیا. تو قدرت کے کرشمات کا ذکر ہوا. بولے کہ تجھے ایمان لانا ہوگا، اسلام قبول کرنا ہوگا. کلمہ تو بلخیس بولی میں اس اسلام کو قبول کرتی ہوں جسے سلیمان علیہ السلام نے قبول کیا. ڈائریکٹ اللہ رب کو نہیں بول رہی ہوں، ہاں ڈائریکٹ اللہ پر ایمان لئی، رب پر ایمان لئی نہیں ہے. یہاں کئی کو نہ انہیں رب کو جانتی نہ اللہ کو جانتی، انہیں خالی سلیمان کو جانتی تھی. تک منگائے تو سلیمان تمہارا کون اب ہے کی، تمہارا کون اللہ کی، کیا اسلام ہے کہ اس کو ایمان لئی. تمہارے تو معیار کسے بنے؟ سلیمان علیہ السلام. تمہارے رب پر، تمہارے اللہ پر، تمہارے اسلام پر، تمہارے دین پر، جو بھی تمہارا ہے، جس کے تمہیں فالوئر ہیں، اس کو ایمان لے. اندازہ لگا لیا کیا سے کیا ہو گیا. ایک دن تو حضور ایک جن کو پکڑے، پکڑ کر اسے پلر کو باندھیں گے. بچے سب دیکھو تھوکن دن کیا کیا کرتا شیطان بڑا. بعد میں ان کو دعا یاد آئی، ارے ہمارے بھائی سلیمان دعا کر کو ہے، اللہ میری سوا کسی کو طاقت مت دے. سرکار کو طاقت تو ہے. جن کو پکڑے پھر دعا یاد آ گئی، ارے ہمارے بھائی نے دعا مانگا، رہنے دو اس کے لیے، چھوڑ دیے جن کو، جارے رہے. سلیمان علیہ السلام کی طاقت جناتوں پر بھی، پریوں پر بھی، حوروں سب پر بھی تھی. تو یہ تقاضے ہیں رحمانیت و رحیمیت کے. کیا تخت بلخیس کا آنا یہ کیا ہے؟ اسے بولتے تجدد امثال. کیا بولتے ہیں مسئلے کو، معاملے کو؟ تجدد امثال. تجدد امثال سے مراد کیا؟ کوئی چیز خالص نہیں، بدلتے رہتی، فنا بقا، زندہ مردہ، حیون
ممید، مریا جیا، ہر شے، ٹھہراؤ کسی چیز کو نہیں، سب چیز مر رہی ہے، جی رہی ہے، فنا بقا میں. جیسا ابھی کئی بار مثال دی ہے ہم لوگوں نے، چراغ جل رہا ہے، جلتا ہوا چراغ ایک ہی نوعیت میں جل رہا تھا، ہم بول رہے بھی چراغ جل رہا ہے، اور وہ کتنے خطرے ختم ہو رہے وتاؤں نے فنا بقا میں ہے. تیل ختم ہو رہا ہے، اندر کا دکھ رہا ہے کیا؟ اتنا اسپیڈ میں وہ تیل جل رہا ہے کہ ایک ہی شکل میں چراغ جل رہا ہے. کیا تو یہ تیل ختم ہوتا رہا تو چراغ بدل رہا نہیں، لال پیلا ہرا نہیں ہو رہا ہے. چراغ تیل کی خاتمیت پر کبھی کیفیت نہیں بدل رہی ہے اس کی. تیل ختم تو ہو رہا ہے مگر ایک ہی شکل میں، ایک ہی شباہت میں، ایک ہی روپ میں چراغ جل رہا ہے. دیکھنے والا بولتا ہے میں ایک ہی چراغ کو دیکھ رہا ہوں، مگر تیل کی خاتمیت کا اسے پتہ نہیں چل رہا ہے. اسے بولتے تجدد امثال، یعنی ایک ہی چیز میں، ایک ہی نوعیت میں جو چیز چل رہی ہے مگر اس کی خاتمیت کا پتہ نہیں چل رہا، جبکہ ہر چیز فنا بقا میں ہے. جب تیل ختم ہوگا چراغ گل ہوگا، تیل ختم ہو گیا چراغ گل ہو گیا. تو کیا یہ ہے تجدد امثال؟ جیسا جدید مثال، نئی مثال سمجھو. آج کل وہ یہ یہاں کرتے نا پھیر پھاٹا پھراتے، ایسا لکڑیاں کا ہنر کر مارتے نا، چراغ اسے یہ لگاتے آگ کا. نکاح جی آگ بھن کو بھی کھیلتے نکاح جی کھیلنے والے. ایسا انہیں پھراتا رہا تو وہ کیا دکھتی؟ راؤنڈ کمان دکھتی، مگر راؤنڈ میں وہ نہیں ہے. ایک لکڑی کی ٹکڑے کے سامنے ہمیں آگ لگیں بھنی، جب گھما رہے ہیں تو محسوس ہو رہا ہے کہ پورا کمان بن چکا ہے، ایک راؤنڈ سرکل بن چکا ہے نا. ایسا وہ ہے سو الگ دکھ رہا نہیں ہم نا. ایسا ہمیں محو ہو گئے وہ کمان میں کہ اس کا ہم نا یقین ہی نہیں آ رہا ہے. کب وہ جل گیا، ارے ختم ہو گیا، کمان کہاں گئی. یا ابھی ایک جدید مثال، سنیما کا پردہ. ڈائریکٹر کیا کرے، ایک باغیچے میں، جبھی زو گارڈن حیدرآباد کا کیمرہ لیا، ایک ہی نوعیت کا کیمرہ سوب لیا، کتنے کی ریلاں بنے، مشین پہ رکھا، کرنٹ کی تجلی وہ مشین پر پڑی، ریلوں پر پکچر کے فاکس بے شکل بن کو ریس نکل رہی. پردے کو دکھ رہا ہے کہ کتنے کی ریلا ختم ہو رہی، انہیں دیکھ رہا ہے. ایک ہی منظر کیا سمجھ رہا ہے، میں ایک ہی دیکھ رہا ہوں. وہ چھتیاں، وہ گھوڑے، وہ چونٹا، وہ شہرا، وہ پانی، وہ چیز ہے. دیکھنے والا ایسا محوس میں ہو گیا، اسے پتا نہیں کہ کتنے گھنٹے ریلا ختم ہو گئے. کئی کو اتنا اسپیڈ میں وہ پکچر ریلے ہو رہا ہے، اتنا اسپیڈ میں وہ حرکت کر رہا ہے، کرنٹ کا بجلی پڑتے جو کتنے کی ریلا ختم ہو رہی. دیکھنے والے کو ریلا کی خاتمہ کا پتہ نہیں چل. کیوں؟ ایک ہی منظر میں کھویا ہوا ہے، ایک ہی باغیچے میں کھویا ہوا ہے، ایک ہی سین میں کھویا ہوا ہے. ایسا کھویا ہوا ہے کہ اب پوری ریل ختم ہو گئی، گل ہو گیا. تو اسی طرح ہمیں بھی ہر وقت مرنی جی رہی تجدد امثال میں، اتنا اسپیڈ میں سانس آ رہی جا رہی کہ ہمارے مرنے جینے کا پتہ نہیں چل رہا. ایک ہی نوعیت میں میں بیٹھوں اب، پر میں کتنے کے ساتھ مرنوں جی رہا ہوں. طب کے حساب سے ہارٹ بیٹنگ 1 منٹ کو 72 منٹ مارتے رہتا ہوں. 72 ٹائم ہارٹ بیٹنگ ہوتی جی. ناڑی پکڑتا ڈاکٹر دیکھتا تو 72 ٹائم انہیں مار لیتا رہتا، نارمل ہونے کا. تو دکھ رہا ہے کیا ہم نا؟ نہیں دکھ رہا ہے. سانس لے رہی، سانس چھوڑ رہی، آکسیجن لے رہا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہا ہے، پر اتنا اسپیڈ میں یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ میرے آکسیجن لینے کا اور کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑنے کا مجھے علم نہیں ہو رہا. اتنا سے میں زندہ ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، بول رہا ہوں. وہ آنے سے زندہ، سانس آنے سے زندہ، آکسیجن آنے سے زندہ. وہ سانس ختم ہو گئی تو مردہ. پر اتنا اسپیڈ میں ہو رہا ہے
کہ میری عمر بڑھ رہی نہیں، عمر گھٹ رہی ہے. یہ گھنٹہ گھڑی پینڈولم پھر کو آواز کر رہا ٹک ٹک ٹک. کیا مطلب؟ نادان تو بیدار ہو جا، تیری زندگی 1 گھنٹہ کم ہوا. گھڑی پینڈولم ندا دے رہا ہے، آواز دے رہا ہے، اتنا اسپیڈ میں چل رہا ہے کہ وہ ٹائم جا رہا سے دکھ رہا ہے نہیں. گھڑی دکھ رہی، ٹائم کیسا جا رہا وہ نہیں دکھ رہا، اتنا اسپیڈ میں جا رہا نا. انہیں پینڈولم مار رہا نا جی. پینڈولم کے ہلنے کو دیکھ رہا ہوں، ٹائم جانے کو نہیں دیکھ رہا. اسے بولتے تجدد امثال. سمجھا؟ بہت مثال اندے کو بولوں میں. تجدد امثال اس کو بولتے ہیں ایک ہی نبی اتنی چیز رہتی ہے مگر فنا بقا میں اتنا اسپیڈ سے حرکت کرتی ہے کہ اس کی اسپیڈنس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. مرنے جینے کا ہم نے پتہ نہیں چلتا، مگر مر رہا بھی جی رہا، ہر لمحہ مر رہا ہے جی رہا. یہ تجدد امثال. تو ویسا آصف بن برقیہ پر تجدد امثال کا مسئلہ حل ہوا تھا پل میں. خالی ادھر خیال کرتے تخت ادھر آ گیا. کیسا آیا؟ کیسا ہے؟ میں سانس لے چھوڑ رہی، سانس لے چھوڑنے میں دیر رہ گیا جی. پل میں سانس آئی، سانس گئی، پتہ نہیں. ایسا پل میں تخت آیا. تجدد امثال ہے. رابعہ بصیرہ جنگل میں، اللہ میں بڈھی ہو گئی، چل کو جانا مشکل ہو رہا، مجھے کعبے تک جانا، کیا کروں؟ وہ کو بیٹھ گئی تو اللہ کعبے کو حکم کرا جا رابعہ کے استقبال کو جا. رابعہ کے استقبال کو کعبہ آیا. ادھر ابراہیم ادم کعبے گئے تو کعبہ نہیں. خیر بعد میں معلوم ہوا کیا کرتے آ رہی تھی؟ ناس. تو کیا کریا؟ نماز. تجھے کیا ہونا تھا؟ کعبہ. مجھے کعبہ نہیں ہونا، کعبے والا ہونا. نہیں کعبہ. یہ ناک دیکھے کعبہ نہیں دکھ رہا ہے. ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ گیا بھی پل میں، پھر آیا بھی. تو رابعہ پر تجدد امثال کی تجلی ہو رہی تھی. ادھر خیال کر لی، تھک گئی میں تو آیا کہا. ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ پر وہ وجود کی تجلی نہیں ہو رہی تھی، وجود کی تجلی نہیں ہو رہی تھی تجدد امثال کی. رابعہ بصیرہ پر ہو رہی تھی. آ گیا. بعد انہوں پوچھے اللہ کیا رابعہ کو خوش کرنے تو کعبے کچھ بھیج دیا؟ انہوں نے کیسا بھائی؟ ارے یار کعبہ بھیجا تو بھی وہ میرے سے خوش نہیں ہے. رابعہ میرے سے خوش نہیں ہے. کیوں؟ رابعہ بولتی مجھے گھر سے مطلب نہیں تھا، تیرے سے مطلب تھا، تو آنا تھا، گھر کو کیوں بھیجا؟ کیا میں گھر کے لیے آ رہی تھی؟ کیا گھر والے کے لیے آ رہی تھی؟ وہ رابعہ ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے جنت کے حوراں غلماں نہراں کا ذکر آیا تو مست ہو گئے. جنت میں نہراں ہے. آواز رابعہ کیا دگلی پالش سی، محبت یار سے کہ جنت کے نہروں سے. دعویٰ کر رہی اللہ تو ہونا کر تو کہ حوراں یہ کیا نہراں یہ سب کیا کرتی کدھر پھر چل گئی. تو جبھی تو رابعہ بصیرہ کا قول محب الدنیا مخنثا محب الاخبا مونسا محب المولا مذکرہ. رابعہ بصیرہ کا قول ہے محب الدنیا مخنثا، دنیا سے محبت کرنے والا نامرد. محب الاخبا مونسا، آخرت کی، جنت کی، حوراں کی، غلما کی محبت کرنے والا عورت. محب المولا مذکرہ، مرد. مولا سے محبت کرنے والا مرد، جنت حوراں سے محبت کرنے والا عورت، دنیا سے محبت کرنے والا نامرد. یہ رابعہ بصیرہ کا اسٹیٹمنٹ. کیا بھئی؟ تو گویا رحمانیت اور ہے، رحیمیت اور ہے. پھر سے
رحمانیہ سلیمانیہ کی بات آئی سب ہے نہیں، تو چونٹیاں تک بھی گفتگو کرے. اور دوستو، اور یہاں تک بھی ہوا کہ لاسٹ کو بلخیش کو کلمہ پڑھنا ہی پڑا. کیوں؟ یہ زندہ معجزہ دیکھیے نا ایک نبی کا معجزہ نا. اچھا، اب ایک نکتہ عالم خیال میں سلیمان علیہ السلام سے معروضہ سرکار تمہیں یہ غلامہ کو آرڈر کر رہی نا، کون لاتا جلدی لا وہ لا. ان کے کہ دربار ختم ہونے تک کا تو جناتاں بولے، پل میں کا تو انہوں بولے، تمہیں ڈائریکٹ منگا لینا تھا. یہ غلامہ کو آرڈر کئی کو غلامہ کو آرڈر کریں نہیں، ارجنٹ ہونا کریں، کون ہے لانے والا، جلدی لاؤ کو تو بول رہی. اچھا، غلامہ لیں گے بھی تو ان کی اجازت کے بغیر لا نہیں سکتے، ان کے بغیر تو گاڑی نہیں ہلتی. کیوں؟ نبی ہیں وقت کے. تو اس میں حکمت خداوندی ہے. کیا اگر سلیمان چاہے تو منگا سکتے، کیا بڑی بات نہیں. پل بھی دیر ان کے غلام کو ان کو پل کی بھی دیر نہیں آ جاتا، مگر کئی کو نہیں منگائے. اس وجہ سے کہ قیامت کی صبح تک کو نبی کا وجود نہیں رہے گا. خاتم النبی مصطفیٰ رہیں گے، ہے نا، مگر وجود رہیں گا اولیاء کا. کرامت اولیاء دکھائیں گے، اسلام اولیاء پھیلائیں گے. کافروں کے دل میں ولی مجاہدہ کر کے، جہاد کر کے ان کے دلوں کو پھیر دے گا. تو اللہ قیامت تک اولیاء سے کام لے گا، ہے نا. اگر سلیمان علیہ السلام کرتے تو وہ نبیاں کے کاما کرے گا، بولتے تھے نہیں باؤ، ولی سے کرائے، غلام سے کرائے، تاکہ قیامت کی صبح تک سلیمان علیہ السلام کے غلام میں یہ طاقت ہے تو پھر آقا کے غلام کا حال کیا ہوگا. وہ دکھانا چاہتا تھا. چاہے تو سلیمان منگا سکتے، مگر نہیں، غلام سے منگائے تاکہ قیامت تک غلامان مصطفیٰ رہیں گے، غلامان مصطفیٰ کا وجود رہے گا، ہے نا، غلامی مصطفیٰ رہیں گے. تو دوستو، حضور بڑے کمال والے. دو چیز کو مضبوط پکڑو کہ تمہیں کامیاب ہو جاتے ہیں. ایک میری آل کو اور ایک قرآن کو. صحابہ کو کئی کو نہیں بولے، لفظ صحابی کئی کو نہیں بولے، لفظ آل کیوں بولے؟ کہ تم میری آل کے تابع ہو جاؤ، میرے آل کو پکڑ لو، قرآن کو پکڑ لو. صحابہ کو پکڑ لو کیوں نہیں بولے؟ اس میں حکمت تھی. تو فوری جواب دیں گے میرے آقا بھی قادری ہوش میں بول، سن تو صحابیت لمیٹڈ، صحابی کا دور لمٹ کا، قیامت تک صحابی نہیں، قیامت تک صحابی نہیں. کون نبی کو محبت سے ایمان کی حالت میں عالم شہادت میں دیکھے صحابی. پھر قیامت تک اگر میں صحابی کے تو کامل تھے صحابیاں، کون دیکھے تھے کہ وہاں تک ان کا بھی انتقال ہو گیا. پھر قیامت تک ایسا پار پڑنا کا تو آل قیامت تک رہے گی. آل کی لمٹ نہیں، آل کی لمٹ نہیں. آل بھی رہیں گے، اولاد بھی رہیں گی. آل نبی اولاد علی ہے یہ بات. تو ذرا چیزوں میں حکمت رہتی. صحابہ کو چھوڑ رہوں گا نہیں بولے، آل کو چھوڑوں گا. کیوں؟ آل قیامت تک ملیں گی، صحابی قیامت تک نہیں ملیں گی. لمٹ سمجھے گا با. ربی کیا بولے؟ ما انا علیہ وہ صحابی، جو کوئی میری سنت پر یا صحابہ کی سنت پر عمل کریں گا انہیں جنتی کامیاب. صحابہ کی سنت دیکھو بڑا کمال بھی. صحابہ بولے ہیں، آل نہیں بولے. کہیں آل بول رہے ہیں، کہیں صحابہ بول رہے ہیں.
اب صحابہ کی سنت انہوں کرے سو کاما ان کو تو نہیں ان کے کاما کو سنت از اکول ٹو کام کا تو انہوں نے بھی انہوں نہیں رہتی بھی چلے گا ان کے کاما تو قیامت تک رہیں گے ان کے فعل کیا شاعر صاحب صحابہ نہیں بھی رہیں گے ان کی سنت تو قیامت تک رہے گی جو انہوں کرے سو کیسا صحابہ کی سنت چھوٹی مثال خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نہیں حضور کو عالم شہادت میں دیکھنے کے مگر دیکھ نہیں سکے ماں کے لیے سرکار کا دوری چو زمانہ سرکار ہے مدینے میں انہوں ہے یمن میں ماں کو بولے امی ایک بار اجازت دیے تو میں سرکار کا دیدار کرنا چاہ رہا ہوں محبت تڑپا رہی ہے دید کے لیے بےتاب ہوں جا بیٹا مگر ایک شرط کو جا سیدھا جاتے مسجد میں ملے تو مل نہیں ملے تو واپس انتظار بھی نہیں کرنا گھر میں بھی نہیں ملنا یہاں وہاں نہیں ملنا ملنا تو مسجد نبوی میں ملنا نہیں ملے تو واپس آنا مگر انتظار بھی نہیں کرنا ماں کا آرڈر سرکار کو معلوم ہے دیوانہ آ رہا ہے انہوں آ رہی ہیں مدینے میں گئے تک سرکار گھر میں گئے ہو بازو کس گھر بھی گئے انہوں مسجد میں دیکھ رہے سرکار کہاں ہے گھر میں ماں یاد آ رہی ماں کیا بولی گھر میں نہیں ملنا مسجد میں ملنا وہ بھی انتظار نہیں کرنا جاتے ملے تو ملنا نہیں تو ریٹرن آنا بیٹھیں گے مغرب تک عشاء تک کا سوچیں گے نہیں جاتے ملے تو ملنا نہیں ملے تو واپس آنا حکمت دیکھو سرکار کی جاتے جاتے بول کو گئے صحابہ کو حضور آئے تو بولو یمن سے تمہارا دیوانہ آیا تھا سلام عرض کر کے گیا انہوں گئے سرکار آئے صحابہ بولے ایسا ہو وہ میرا عاشق ہے وہ میرا دیوانہ ہے ایک کام کرنا آگئے کیا میرے عالم شہادت سے عالم برزخ میں جانے کے بعد تم میرا یہ جھبا یہ میرا خرخہ یہ میری قمیص تمہیں لگ جانا اے علی تمہارے لیے آرڈر ہے اے عمر تمہارے لیے آرڈر ہے تم جلیل القدر صاحب ہو لے جا کر ان کو دینا ان سے بولنا یہ جھبا پہن کو امت کے لیے دعا کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے دعا کیوں نہیں کرا رہی صدیق اکبر یار غار یار مزار مومن اول ان سے کبھی نہیں بولے امت کے لیے دعا کرو نہ فاروق اعظم سے بولے نہ عثمان غنی سے بولے نہ حیدر کرار سے بولے ہے نا نہ بلال حبشی سے بولے نہ صہیب رومی سے بولے نہ خالد بن ولید کسی صحابی سے حضور یہ نہیں کہا نہ عشر مبشرہ کو بولے نہ صحابی صفا کو بولے کہ میری امت کے لیے دعا کرو صحابہ کو آرڈر کرے کہ میرا جھبا لے جا کر اویس سے بولنا کہ میری امت کے لیے دعا کرو اویس صحابی نے ولی سمجھا گا با اچھا صحابہ سے دعا کیوں نہیں کرائے سرکار بھی بولیں گے قادری سن اگر میں کسی صحابی سے دعا کے لیے بولتا تو قیامت تک صحابی نہیں رہیں گے نا قیامت کی لیمٹ رہیں گی اس کی صحابی کی لیمٹ ہو جائیں گی دیکھیں سنو کب تک رہیں گے 100 سال رہیں گے اس کے بعد ان کو ختم ہی چھوڑنا ہے تو پھر آئندہ قیامت تک لوگ بولیں گے بھئی دعا کسی بھی نہیں کرانا صحابہ سے حضور کریں سو کسی غیر سے نہیں کرانا ہوگا تو بولے کریں گے نکو صحابی سے نکو صحابی لیمٹ میں ہے ولی سے میں دعا کرایا تھا قیامت تک ولی رہتی ہیں تاکہ میری امت ولی کے پیچھے دعا کے لے جائے فاروق اعظم کا دور حکومت امیر المومنین ہے اب ان کو حضور کی بات یاد آئی ارے یہ امانت ہے جھبا پہنچانا وہ بھی ان کے دور میں چنوں ملتی جو بھی یمن سے حج کو آتا اسے پوچھتے تمہارے گاؤں میں ایک دیوانہ ہے کیا کون تو ایسا فلاں فلاں صفتہ بولتے یہ ایسے یمن والے بولتے کیا رہیں گا با
امیر المومنین وقت کے خلیفہ کسی بڑے سے بڑے گورنر کی وی آئی پی بارے میں بولتے تو بولیں گے، جا جا کو چیلنج چلانے والے بارے میں پوچھ لینا با ہم تنگ آ کو بولے ہو حضرت ہمارے گاؤں میں ایک ہیں تو یہ بول رہے سر سیم بات ایک دیوانے میں ہے ہمارے پاس، انہیں بکریاں چرا لیتا رہتا جنگل میں، ایڈریس ملا تو فاروق اعظم بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی وہ سرکار کا چھبے مبارکہ لے کر دھنتے آ رہی کہاں جنگل آنے کے بعد دیکھے ایسے ٹائم پر آئے کہ اویس کرنی نماز پڑھ رہی، بکریاں چر رہی، بکریاں کو شیر چرا رہا ہے، بکریاں کو شیر پہرا دے رہا، کہیں ادھر ادھر نہیں جانا، بکریاں میدان چھوڑو۔ انہوں دیکھ کو ونڈر کیا رہا قصہ، شیر بکریاں کو کھاتا سو دیکھے، پہلی بار چراتا سو دیکھ رہی۔ نماز ہو گئی، سرکار بولے سب باتیں چکر رہے، دبلے ہیں، فلاں ہیں، سوب ہیں، سارے باتیں ہیں۔ سرکار ایک بات بھی بولے تھے کہ ان کے سیدھے ہاتھ پر ایک سفید نشان رہے گا برس کا، وائٹ۔ تو فاروق اعظم ہاتھ پکڑ کو دیکھے تو وائٹ نشان دکھا رہے، یہ چھ مل کو بوسا کرے، علی بھی بوسا کرے۔ اب انہوں بولو کیا صاحب یہ سمجھ میں نہیں آیا، شیر بکریاں چرا رہی ہے، کیا قصہ؟ قربان جاؤ حضرت اویس پر، کیا بولتی؟ جب میں خدا کے کام میں لگا تو خدا اپنی خدائی کو میرے کام میں لگا دیا۔ جب میں خدا کے کام میں لگا تو خدا نے اپنی خدائی کو، اپنی خدائی کے تو سب آیا، چرندے پرندے درندے انسان سب آئے۔ جب میں اس کے کام میں لگا تو اس نے اپنی خدائی کو میرے کام پہ لگا دیا، میں چرانے کا خدائی کو بھیج کو چرانے لگایا۔ دیکھے، دیکھنے کے بعد بوسا بھی کرے، بولے یہ چھبا مبارک سرکار دیے ہیں، یہ پین لے کر گنہگار امت کے لیے دعا کرنا، سونپ دے سر صاحب۔ ٹھیک ہے، اب لمبے تفصیل نکو، جبا پہن لے کو دعا کرے، کرنے کے بعد امت تو بخشی گئی۔ بولنے کا مطلب زندے ولی کی جستجو میں تلاش میں جانا یہ صحابہ کی سنت ہے، صحابہ نہیں ہے مگر ان کی سنت ہے۔ قیامت کی صبح تک جو بھی زندہ ولی جنگل میں ہے، پہاڑ میں ہے، غار میں ہے، جھاڑ میں ہے، کتنی دور کان کی خانقاہ کھول کو بیٹھے آئے، تو زندے ولی کی جستجو میں تلاش میں جانا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور صحابہ کی سنت پر عمل کرنے والا جنتی معنا علیہ وسلم۔ سمجھے کیا بات؟ صحابہ کی سنت پر عمل کرنے والا جنتی۔ تو آج بھی ہم جہاں بھی کوئی ولی ہے جاؤ، تمہارے اعمال ایک طرف مگر زندے ولی کی تلاش میں نکلنا ایک طرف ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی خواجہ خضر کی تلاش میں نکلے تھے، خواجہ خضر بھی ولی ہیں، تو معلوم کیا ہوا، زندے ولی کی جستجو میں جانا یہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی سنت ہے، ایک نبی کی بھی سنت ہے اور ایک صحابہ کی بھی۔ زندے ولیوں کو ڈھونڈ لینا کہاں کہاں ملتی ہیں تو، اور زندے ولی کی پہچان کیا ہے، تو الفاظ کیا ملتی روایتوں میں، جسے دیکھنے سے اللہ یاد آئے ان اللہ والا، جسے دیکھنے سے خدا یاد آئے انہیں اللہ والا۔ اور حدیث ہے کہ جو بندہ اللہ ہی کے لیے، اللہ کے خاطر اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل کو آرڈر کرتا ہے آسمانی دنیا میں اعلان کر دو کہ فلاں بن فلاں، فلاں کا بیٹا کہ فلاں جنگل میں ہے، انہیں میرے لیے میرے خاطر محبت کر رہا ہے، جبریل تم بھی اس سے محبت کرو، میں بھی کرتا ہوں، اعلان کر دو کہ آسمان میں سب اس سے محبت کرے۔ کس کے بارے میں باتاں؟
نبی کے بارے میں نہیں، ولی کے ہیں. جو کوئی ولی سب کچھ چھوڑ کر اللہ ہی کے لیے اللہ کے خاطر محبت کر رہا ہے تو اللہ جبریل کو آرڈر کر رہا ہے. اور اتنا نہیں، جبریل جاؤ زمین پر، دھرتی پہ جاؤ، میرا بندہ جنگل میں بیٹھا ہوا سب چھوڑ کے جاؤ، میرے بندوں کے دل میں میرے محبوب بندے کی محبت ڈالو تاکہ وہ بھی وہاں تک جا سکے. جبریل جاؤ زمین پر، میرے بندوں کے دل میں میرے محبوب بندے کی محبت ڈالو. تو معلوم کیا ہوا، زندے ولی کے پاس وہی جاتا جسے خدا بھیجتا ہے. خدا نہیں چاہا تو کسی کی اتنی جرأت و ہمت نہیں کسی ولی کے پاس جا سکے. کیوں؟ اس کے پاس گئے، بیعت بھی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، کیا بیعت بھی گستاخی کریا، ان سے بدزن ہو گیا، کیا بھی کر دیا. تو اللہ فرماتا حدیث قدسی میرے سے جنگ لڑنے کو تیار ہو جاؤ. کسی اللہ کے دوست سے، ولی سے تم نے بغض رکھا، کینہ کپٹ رکھا، اس سے بدگمانی کیا، اس سے کچھ بھی گالی گلوچ دیا، تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. کیوں؟ ولی بنیانی بنایا گیا، تو ولی کی توہین بنانے والے کی توہین ہوئی. اس وجہ سے دوستو بزرگوں، یہ فس سے رحمانیہ سلیمانیہ میں بات ہے. حضرت آصف بن برقیہ نبی نہیں تھے، ولی تھے. آصف بن برقیہ نبی نہیں تھے، غلام نبی تھے، ولی تھے. جن بھی تھا، انہوں بھی تھے. اس وجہ سے دوستو بزرگوں نے یہ بھی بتایا کہ جن امثال والا اور انسان شہادت والا، کہ شہادت والا امثال والے سے پاورفل ہے. امثالی مخلوق سے شہادت والے کے درجے بلند ہے. یاد رکھو یار نکتہ یہ، امثال کے عالم میں جنات کا عالم امثالی، انسان کا شہادتی. تو جن امثال میں تھا طاقت میں کم ہے. آصف بن برقیہ شہادت میں ہے، سوار ہے، پل میں لا لیے. کیوں؟ ان پر ایک تجلی امثال والے پر، مختلف تجلی شہادت والے پر. یہ ایک اور ایک درجے. یار کیا ہے یار. میرے نبی کو عالم شہادت میں دیکھا صحابی، امثال میں دیکھا ولی، تو درجہ کون سا بلند ہو گیا؟ شہادت والا. جو حضور کو عالم شہادت میں جسم کے ساتھ تقاضے ابدیت و بشریت میں کون دیکھے محبت سے؟ صحابی. صحابی کا درجہ نبی کے بعد غوث خواجہ قطب قلندر سے بڑھ کو صحابی. یہ صحابی کا رتبہ کیسے ملا؟ عبادت اور ریاضت سے نہیں ملا، صرف عالم شہادت میں محبت سے حضور کو دیکھنے سے ملا. شہادت میں دیکھنے سے درجہ ملا. اگر نبی کو امثال میں دیکھا، خواب میں دیکھا، کشف میں دیکھا، صحابی نہیں بن سکتا، ولی بن سکتا. تو معلوم کیا ہوا؟ عالم شہادت کا مرتبہ سب سے بلند. کیوں؟ صحابی کے مرتبے کوئی نہیں پہنچ سکتا. صحابی بنا عالم شہادت کے دیدار سے. فرق معلوم ہے نہیں؟ امثال میں دیکھنے والا ولی سرکار کو، اور شہادت میں دیکھنے والا صحابی. تو آصف بن برقیہ شہادت والے تھے، اور جن امثال والا تھا. اس وجہ سے امثال والے سے طاقت میں، قوت میں بڑے. شہادت والے آصف بن برقیہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو لازم کر سکتے. جن میں اتنا وقت نہیں تھا، اتنی طاقت نہیں تھی کہ تارجنٹ لا سکے. کیوں؟ ایک تجلی کا منظر تھا، اس کی مجال نہیں تھی کہ وہ لا سکے تارجنٹ ہو. مگر آصف بن برقیہ ولی تھے، انسان تھے، اور عالم شہادت والے تھے. ان پر مختلف اسما کا ظہور ہو رہا تھا.
تو انہیں ڈائیورٹ کر دیا، ادھر سے ادھر ڈائیورٹ کر دیا، تو تجدد امثال میں تخت بلقیس حاضر ہو گیا، جس سے بھی پتہ چلا شہادت والی قوت اور ہے، امثال والی قوت اور ہے، شہادت کا درجہ بلند ہے، قوی قوت والا شہادت والا ہے، طاقت والا شہادت والا۔ جبھی تو انسان جنات کو مرید بنا تھا، جنات کا مرید انسان نہیں بنتا، انسان کا مرید جن بنتا، کیوں؟ طاقت میں زور ہے، انسان طاقت میں زور ہے، جناتوں کو سبق پڑھاتا، جناتوں کو تابع کرتا، جناتوں کو مرید بناتا، سمجھے؟ تو عالم شہادت اور ہے، عالم امثال اور ہے۔ رحمانیت کا تقاضا جنرل ہے، رحیمیت کا تقاضا خاص الخاص ہے، یہ ہے فص رحمانیہ سلیمانیہ۔ بس واقع دعوانا ان الحمدللہ۔